تو اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں پر فرمایا اہدنا، اے اللہ میں ہدایت عطا فرما۔ ابھی ہدایت تو مانگی لیکن ساتھ صراط مستقیم کی قید لگائی ہے، لیکن ہدایت کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ آخر صراط مستقیم کی قید لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کہہ دی اہدنا، اے اللہ میں ہدایت عطا فرما، تو ہدایت بس کافی تھا، اتنا عنوان۔ لیکن صراط مستقیم کا کیا مطلب؟ اصل میں مطلب یہ ہے، کیونکہ اصل میں اس ہدایت کے راستے کے اندر افراط و تفریط ہے، اس میں افراط و تفریط ہے۔ جب افراط و تفریط ہے تو صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ افراط کا راستہ ہو نہ وہ تفریط کا راستہ ہو، بلکہ وہ صراط مستقیم یعنی اعتدال کا راستہ ہو، اور اعتدال کا راستہ اصل میں یہ صراط مستقیم ہے۔ اعتدال کا راستہ اصل میں صراط مستقیم ہے۔ اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، یعنی ہمیں رہنمائی عطا فرما، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اس سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین تھا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ایک عبادت، دوسرا استعانت، دو چیزیں ذکر کی، عبادت اللہ کی، دوسری استعانت اللہ سے۔ ہوتا یہ کہ عبادت کے اندر بھی افراط و تفریط ہے، استعانت کے اندر بھی افراط و تفریط ہے۔ اب جب اس نے اہدنا الصراط المستقیم کہا تو اس کا مطلب یا اللہ عبادت میں افراط و تفریط نہیں چاہیے اور استعانت میں بھی افراط و تفریط نہیں چاہیے، بلکہ صراط مستقیم عبادت کے اندر بھی اعتدال کا راستہ مطلوب ہے اور استعانت کے اندر بھی اعتدال کا راستہ مطلوب ہے۔ اب عبادت کے اندر افراط و تفریط کیا ہے؟ عبادت کے اندر افراط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وصف، اللہ کا کوئی خلق کسی مخلوق کے اندر انسان دیکھے، اس کو بھی خدا سمجھ لے، اس کو بھی خدا کا اوتار سمجھ لے، اس کو بھی خدا کا اوتار سمجھ کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دے۔ یہ عبادت میں افراط ہے، یعنی مبالغہ فی العبادت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جیسے کہ ہندو کناڑ اس قسم کی جتنے مذاہب ہیں، انہوں نے جب چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں دیکھی کہ جس کے اندر خدائی وصف ان کو محسوس ہوا، انہوں کو کہہ دیا یہ خدا کا اوتار ہے۔ ایون اتنی شرمناک بات ہے کہ وہ انسانوں کی شرمگاہوں کو بھی پوجا پاٹ کرنے لگے، کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ انسان کی شرمگاہ سے بچے پیدا ہو رہے ہیں، انسان کی شرمگاہ گویا کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالقیت کا، اس کا ایک مظاہرہ جب انہوں نے یہاں محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، انہوں نے اس کی بھی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عبادت کے اندر افراط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تخلق کسی جگہ دیکھا تو سوچا او اچھا یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ایون یہاں تک یہ لطیفہ لکھا ہے، جب انگریز ہندوستان کے اندر آیا اور وہ ریل گاڑی وہاں پر جب ٹرین چلی، پہلی ریل گاڑی، اور سامنے انجن ہے اور انجن لے کے ان کو چل رہا ہے، تو بظاہر انہوں نے دیکھا کہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں چلانے والی، اور یہ سینکڑوں بیسیوں جو وہ ڈبوں کو ایک چیز کھینچ کے لے کے چلی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ کسی قسم کو کوئی بظاہر مدد نہیں ہے۔ انہوں اس کو بھی خدائی اوتار سمجھ کے اس پر کے سامنے بھی ڈنڈوت شروع کر دیا، ہر ہر کے نعرے لگانے لگ گئے، گویا کہ کہا کہ یہ بھی خدا کا اوتار ہے، دیکھو بھائی یہ اتنی لمبی گاڑی کو لے کے مخلوق کو لے کے چل رہا ہے۔ گویا کہ اس کے اندر خدائی وصف انہوں نے محسوس کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں عبادت کے اندر افراط۔ تو عبادت کے اندر افراط بھی مطلوب نہیں، اور عبادت میں تفریط یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجود کا انکار کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ایسے غافل ہوئے کہ دنیا کی مادیت ہی کو اصل سمجھ لیا، کسب معاش کے اندر ایسے ڈوب گئے کہ ان کو نہ دائیں کی فکر رہی نہ بائیں کی پرواہ رہی، وہ ہر وقت اپنے کسب معاش میں کھانے پینے ہگنے متنے میں ساری زندگی گزر گئی، جماع میں وطی میں اور توال و تناسل میں زندگی گزار کے اور مٹی اور خاک ہو کے چلے گئے۔ یہ تفریط اور افراط یہ دونوں مطلوب نہیں ہیں، یہ دونوں کنارے جو گمراہی کے راستے ہیں، یہ اعتدال کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اے اللہ میں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی،
सीधे रास्ते की। क्या मतलब? हम इबादत में भी मुबालगा ऐसा ना करें कि खुदा ना खासा हर जब वो तखल्लुब भी अखलाक इल्लाह की कैफियत को हम वहाँ पर उसको तेरा अवतार समझ बैठें और पूजा पाठ शुरू कर दें, और ना ऐसे तो उससे गाफिल हो कि तेरी इबादत के सजदे से चले गए और कहा कि बस हम जो करते हैं हमारे करने से ये होता है, अल्लाह के करने से कुछ नहीं, खुदा का हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह हमें पैदा करके मुअत्तल हो चुका है। तो गोया कि वो इत्सकत तफरीद भी मतलूब नहीं, हाँ सिरात मुस्तकीम मतलूब है कि हम हर एक को अपने दर्जे पर रखें, हर एक को अपने दर्जे पर रखें। जिन चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला तासीर रखी, असर रखा है, तो ये समझिए ये खुद मुअस्सिर भी ज़ात नहीं, मुअस्सिर भी ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। हाँ इसके अंदर असर मौजूद है। प्याज खाते हैं, प्याज के अंदर उसका एक असर मौजूद है, लहसुन के अंदर एक असर मौजूद है, आलू के अंदर असर मौजूद है, हाँ वो हवा के अंदर एक असर मौजूद है, दवा ग़िज़ा में असर मौजूद है। उस असर को तो मानते हैं लेकिन उसको मुअस्सिर भी ज़ात नहीं मानते। मुअस्सिर भी ज़ात अल्लाह की ज़ात को मानते हैं। हाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ के अंदर ये तासीर रखी है, लिहाजा आलू की अपनी तासीर है, प्याज की अपनी तासीर है, और लहसुन की अपनी तासीर है, गोया कि तमाम फलों की अपनी तासीर है, हर एक अनाज और फल की अपनी अपनी तासीर है। लेकिन ये सारी की सारी तासीरें कहाँ से आई हैं? अल्लाह तबारक व तआला जो मुअस्सिर भी ज़ात उसकी तरफ से आई है, ये ईमान रखता है। और इधर कस्ब मुआश का टोटली इनकार नहीं करता, दुनिया की मादियत की इस्तेमाल का इनकार नहीं करता, बल्कि दुनिया की मादियत को इस्तेमाल करता है। वो खाना खाता है, पानी भी पीता है, वो चलता फिरता उठता बैठता जागता भी है, और कारोबार और दुकान दफ्तर भी करता है, ज़राअत भी करता है, और उसका मुनाफे भी मखसूस जो वो महसूस करता है कि हम ये ज़राअत करेंगे, फसल बेचेंगे, नफ़ा हासिल होगा, ज़िंदगी को खुशहाल और आसूदा करेंगे। तो गोया कि ये इतना ईमान रखता है, लेकिन ये सब का सब अल्लाह तबारक व तआला के अता से समझता है कि अगर मैंने बीज ज़राअत का डाला, इसको उगाने वाला कौन है? बीज डालने वाला मैं हूं लेकिन उगाने वाला अल्लाह है। पानी पीने वाला मैं हूं, प्यास बुझाने वाला अल्लाह है। खाना खाने वाला मैं हूं और खाने को हजम करने वाला अल्लाह है। जुफ्ती मियाँ बीवी के साथ जिमा करने वाला मैं हूं, बच्चे पैदा करने वाला अल्लाह है। तो गोया के तमाम की तमाम चीजें उनको इस कदर बस दर्जा देता है कि हाँ ये चीजें अपना नफ़ और असर तो रखती हैं, लेकिन सब अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के तहत है। तो ये वो सिरात मुस्तकीम मांगता है। इसलिए कहा इहदिना के साथ सिरात मुस्तकीम की कहत लगाई कि सिरात मुस्तकीम यानी एतदाल का रास्ता मतलूब है।